السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں کوثر علی رضوی آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ برادران اہل سنت، 10 لیسن تک ہم اور آپ نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور تقدیر پر کس طرح ایمان رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب ہم لیسن نمبر 11 میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے کتاب الاعمال، وضو کا بیان۔ سوال: وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت ملیں، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں، پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے پھر بائیں ہاتھ پر، یعنی آج کل تو نل لگا رہتا ہے مسجدوں میں، تو پہلے دائنا ہاتھ نل کے سامنے کر دیں پھر بائیں ہاتھ کر دیں، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئیں، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، پھر پورا چہرہ دھوئیں، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک یعنی جہاں سے بال اگتا ہے سر پہ جو جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یعنی گردن کے اوپر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ جو کان ہے، کان کا جو لو ہے یہ چھوٹا سا، یہ اس کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک، یہ چہرہ کا حصہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، یعنی کوہنی تک نہیں دھونا ہے، کوہنی کو بھی دھونا ہے، یعنی کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے، پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کریں، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، مطلب ٹخنوں تک نہیں دھونا ہے، ٹخنوں کو بھی دھونا ہے، ٹخنوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ ریفرنس: در مختار، رد المحتار، بہار شریعت۔ سوال: دھونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئیں اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ ریفرنس: فتاوی عالمگیری، بہار شریعت وغیرہ۔ سوال: اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب: اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا، بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے، یعنی اگر ایک بال کے برابر بھی باقی رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، یعنی ہر حصے پہ پانی بہہ جانا ضروری ہے، بہہ جانا ضروری ہے، تیل کی طرح چپڑ لیے پانی بہا نہیں، صرف بھیگ گیا تو وضو نہیں ہوگا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی بہہ جائے۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جواب: وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اول، منہ دھونا، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ دھونا فرض ہے، یعنی یہ چہرہ کا جو حصہ ہے، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک اور بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک، یہ جو چہرہ دھونا ہے یہ فرض ہے، اس کو دھونا ہی ہے وضو کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یہ بھی فرض ہے، چہرہ دھونا یہ فرض ہے اور کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا یہ فرض ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کا 4 حصہ کیجئے، 4 حصے میں سے ایک حصے پہ مسح کرنا فرض ہے، یعنی اپنا ہاتھ بھگا کر اگر ہاتھ پھیر لیے، آدھے سر پہ بھی ہاتھ پھیر لیے تو وضو ہو جائے گا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر مسح نہ کیے چوتھائی سر کا، یعنی اپنے ہاتھ کو بھگا کے اپنے سر پہ نہیں پھیرے، چوتھائی حصہ بھی نہیں پھیرے تو وضو نہیں ہوگا، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اس کو دھونا ہی دھونا ہے۔ ایک بار آپ جو ہے کہ کلی نہیں کیے، ناک میں پانی نہیں چڑھائے، اور جو مستحب کا طریقہ ہے، جو سنت کا طریقہ ہے، اگر چھوٹ بھی گیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن فرض اگر چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے کہ چہرہ جب دھوئیں تو خیال کریں کہ کہیں سوکھا نہ رہے، جب اپنے ہاتھ کو دھوئیں کوہنیوں سمیت تک دھوئیں تو خیال کرے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے، اور پیر دھوئے تو دھیان کرے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یہ سب فرض ہے، لیکن یہ 4 چیزیں جو فرض ہے، یہ اس میں اگر کمی آئی تو وضو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
اور وضو میں کتنی باتیں سنت ہیں اور وضو کے مکروہات اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کر لیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔